اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے لقمان کو حکمت، یہ کہ شکر بجا لاؤ اللہ کا۔ جو شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے بلا شبہ اللہ بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ حضرات محترم، سورہ لقمان کی آیت میں نے بترجمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ لقمان اللہ کے نیک صالح دانا بندے گزرے ہیں۔ بہت ساری مفسرین کی آراء کے بعد جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جناب داؤد علیہ السلام کی آمد سے پہلے موجود تھے، اور انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کا بھی وقت پایا ہے، اور ان سے پہلے اس وقت کے دین کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے جو اللہ نے ان کو دانائی دی تھی۔ جناب داؤد علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر یہ ان سے علم ہی حاصل کرتے رہے، لیکن اس کے بعد کبھی انہوں نے کسی کو کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ المختصر، یہ اللہ کے ایسے نیک بندے گزرے ہیں، اتنے دانا اور عقل مند تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دانائی کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اب اس بات سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام میں نیک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بول رہا ہوں۔ وہ نبی نہیں تھے، بعض نے علیہ السلام کہا ہے، بعض نے رحمہ اللہ کہا ہے، تو یہ جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی، اور وہ دانائی یہ تھی، فرمایا کہ شکر کرو اللہ کے لیے۔ فرمایا جو شکر کرے گا وہ دراصل اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے وعظ کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کرتے ہیں، جس طرح ہر باپ اپنی اولاد کو اس انداز سے سمجھاتا ہے کہ بیٹا میں نے ایسے ایسے زندگی گزاری ہے، میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ اعمال کرنے ہیں اور ان سے بچنا ہے۔ اور جناب لقمان کی وہ نصیحت، وہ وعظ اللہ نے قرآن بنا دیا، اور اتنی اعلیٰ قسم کی وہ وعظ ہے۔
اور اس لحاظ سے میں یہ منتخب کیا ہے عنوان کہ ہر باپ کو اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور ہر بچے کو اپنے ماں باپ کی اسی طرح اتباع کرنی چاہیے۔ جناب لقمان کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنیہ کا لفظ جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے کہ ننھے بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، ننھے سے بیٹے، چھوٹی عمر کے ہے وہ، کہ کبھی کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اے میرے ننھے بیٹے، کبھی کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہ کرنا۔ اللہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک، اور کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا، یعنی یہ سب سے بڑا حق مارنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ کا حق مارا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کائنات کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے ننھے بچوں کو ان کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے تربیت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا، جب بڑا ہوگا تو پھر بات نہیں سنتا، وہ بڑا سیانہ ہو جاتا ہے۔ اب جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی عقل بھی زیادہ وہ اس کو محفوظ کرتی ہے، دماغ میں وہ باتیں زیادہ پک ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، دماغ تو بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں بہت ساری میموری ادھر ادھر کی جڑ جاتی ہے، اور وہ یہ میموری جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرتا جاتا ہے۔ بچپن کی باتیں اکثر و بیشتر بڑھاپے تک یاد رہتی ہیں، والدین کی نصیحتیں۔ جیسے کہ میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں، بالکل ابتدائی ایج کی بات ہے، حفظ کرتے تھے تو دوران طالب علمی چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، یعنی نماز پڑھانے میں کوتاہی ہو جاتی، کبھی کوئی رکوع بڑا ہو گیا، کوئی سجدہ چھوٹا ہو گیا، کبھی کوئی قیام زیادہ ہو گیا، اگلا قیام چھوٹا ہو گیا، تو اکثر و بیشتر ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کو بڑا غصہ آتا تھا، مجھے کہتے ہوتے یار تو نماز میں کی تو بالے گننا اوپر، تینوں پتہ نہیں لگتا۔ تو میں بڑا دل برداشتہ ہو گیا، میں نا نماز پڑھانی چھوڑ دی۔ ایک اور بزرگ تھے، اب مجھے بچپن سے یہ بات یاد ہے اور میں نے اس کو پلے باندھا ہے اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ملا ہے۔ تو میں ایسے ایک آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، میں نے ان سے کہا، وہ ہمارے بزرگ تھے صوفی محمد دین صاحب، اور جو نوکا ٹوکی کرتے تھے وہ بھی صوفی صاحب تھے، وہ صوفی کرم لائی صاحب تھے، اللہ ان کے غریق کے رحمت کرے، وہ ذرا سخت طبیعت تھے، اور جو صوفی محمد دین صاحب تھے وہ ذرا نرم طبیعت تھے۔ تو میں نے نا بابا جی کے قریب ہو کے کہا، اپنی شکایت کی کہ یہ جو فلاں بابا ہے نا دائیں جانب کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتے تھے، یہ میں نماز پڑھائی تو مجھے ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کل بھی ایسے کیا، فلاں دن بھی ایسے کیا۔ تو وہ بابا جی مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، بابا جی محمد دین رحمہ اللہ تعالی کہتے پتر ایس مسلے تے اگر کھڑا ہونا ہے نا تے اے جملہ زندگی چ یاد رکھنا ہے، ایک چپ تے 100 سکھ۔ تو جواب نہیں دینا، صوفی جی آپے چپ کر جان گے، تو صوفی صاحب نو آکھنا کچھ نہیں۔ نال انہوں نے آکھیا ویکھ صوفی صاحب کہنا تینوں کلے نو کہندے نے، کھودے تے اڑیکے جیڑا بھی چڑھ جائے، ہر مولوی نو نے گل کرنی ہوندی ہے، تے پتر وہ بڑے نے، بزرگ نے، تو انہاں اگوں نہیں بولنا۔ تو یہ جملہ یقین مانے ایسا بچپن کا یاد ہے الحمدللہ۔ بعض معاملات میں خاموشی عبادت ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو باتیں سمجھانی چاہیے، بٹھا کر بتانا چاہیے، اللہ کا تعارف کروانا چاہیے، اور وہی اللہ پاک کو پسند آیا۔ جناب لقمان کا انداز تو اللہ نے قرآن بنا کے ہر والدین کو کہا کہ اپنے بچوں کو اس طرح بیٹھ کے تربیت کرنی ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے ننھے بیٹے، پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کہتے ہیں کہ میں تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچانے، اور اٹھائے پھرتی ہے اس کی ماں اس کو ذوف پر ذوف، یعنی اس طرح کمزوری کے اوپر کمزوری ہے، لیکن اس صورت میں بھی اپنے بیٹے کو اٹھائی پھر رہی ہے، اور پھر یہ دودھ پلاتی ہے، اور یہ 2 سال کا عرصہ اتنا کٹھن ہوتا ہے ماں کے لیے، ان وجوہات پر اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ ماں اور باپ جو ہیں انہوں نے تیری پیدائش میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا اللہ پاک نے ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ یہ کہ تم میرا بھی شکر کر کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، وَلِوَالِدَيْكَ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، کیونکہ وہ تیری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں اور انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اب تکلیفوں کے جو مرحلے ماں جھیلتی ہے وہ باپ بھی نہیں جھیلتا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے نا ایک موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ثم امک، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تیری ماں کا حق ہے۔ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ثم ابوک، تیرے باپ کا بھی حق ہے۔ یعنی 75% ماں کی تابعداری کی تلقین کی ہے اور 25% باپ کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں کے زیادہ بچہ قریب ہوتا ہے اور وہاں پہ زیادہ موقع ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی تو تکار کر جاتا ہے، کبھی اونچی بول جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے۔ اور صحیح حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے ماؤں کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام کر دی ہے، ماؤں کی نافرمانی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اور ماں جو ہوتی ہے نا 1000 نافرمانی کے باوجود اپنے بچے کا ماتھا ہی چومتی ہے، اللہ نے اس کو دل ہی ایسے دیا ہے۔ اور میں تو اکثر یہ کہتا بھی ہوتا ہوں اور تجربے میں بات گزری ہے، اب ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں فرض کریں تو زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں، اب اس اولاد میں سے جس بیٹے کے نام کے ساتھ لگ جانا کہ اے تے بیچارہ ہے، ماں صبح و شام اندے نال دی ہو جاتی، اللہ نے ایسا دل بنایا۔ حالانکہ دنیا کے اندر اصول برعکس ہے کہ جو بندہ کھاتا پیتا ہو، اچھا ویل ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، اور بچوں میں سے جو ان پڑھ رہ جائے یا ماڑا ہو یا بیمار ہو، کسی وجہ سے کمزور ہو نا، تو ماں سب کو چھوڑ کے اس کی طرف رہتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو دل ہی ایسے دیا ہے، حالانکہ اس سے اس کو لالچ نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہے نا۔ اب بات ادھر ہی کلوز کر دیتے ہیں، لمبی بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ایک نا صحابی نے نا آلنے سے، یہ جو چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے اس میں سے نا کچھ ایک بچہ پکڑ لیا جانور کا، تو وہ گھی جو ہے حدیث میں آتا ہے وہ نا ایسے اڑان اس نے بھر لی، اوپر اوپر اڑی جا رہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں اس کا بچہ پکڑا ہم نے تو ویسے کھیلنے کے لیے پکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو واپس رکھو، اس کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہے۔ یہ ماں ہے، ماں کے دل میں اللہ نے جو محبت رکھی ہے نا، پوری دنیا میں جتنی محبت ہے وہ ساری ایک سائڈ پہ ہو، اور ماں کی اکیلی محبت ایک سائڈ پہ ہو، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چلو انسان کی ماں کو تو انسان سے چلو کبھی لالچ ہو سکتا ہے، جانور کو اپنے بچے سے کیا لالچ ہوتا ہے؟ دیکھا گیا ہے اب ماں جو ہوتی ہے نا
اور چھوٹا سا اس کا بچڑا ہوتا ہے گائے کا، وہ جناب کبھی اس کو ادھر سے چاٹ رہی ہے، کبھی ادھر سے چاٹ رہی ہے، کبھی ادھر سے چاٹ رہی ہے. اچھا جی، وہ بار بار جو ہے نا وہ دندیاں کاٹ رہا ہے، وہ ڈھڈ مار رہا ہے، لیکن وہ خاموشی سے کھڑی ہے، دودھ پلا رہی ہے. وہ جانور کی ماں ہے. اللہ نے اصل میں ماؤں کے دل ہی ایسے بنائے ہیں. ماؤں کے بارے میں بڑا ہی خوف کرنا چاہیے. ماں جو ہوتی ہے ایسا ولی ہے کہ 70 ولی دعا کرے تو اتنا قبولیت کا درجہ نہیں ہے جتنا ماں اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر دے تو اللہ قبول فرماتا ہے. تو اس لیے حضرت لقمان کی بہت ساری وصیتیں ہیں، ان میں سے مین وصیت جو ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ بالخصوص ماں کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا. اور جو بندہ اپنی ماں کو خوش رکھتا ہے نا، وہ زمانے کے اندر جہاں مرضی چلا جائے اللہ اس کو خوش رکھ دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، سخط الوالدی سخط الربی، رضا الوالدی رضا الربی. جس نے ماں باپ کو راضی کیا اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، جو آپ نے فرمایا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے. یہ ماں اور باپ، ان کی خدمت کر لیں یہ تمہاری جنت ہیں، اور اگر ان کو ناراض کر لیا یہ تمہاری جہنم بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو والدین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو یہ بچپن سے چیزیں سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.